HBL PSL 7 کی ٹرافی پر لاہور قلندر کا قبضہ. فائنل میں ملتان سلطانز کو 42 رن سے ہرا کر لاہور پہلی بار PSL کا چیمپئن بن گیا. ملتان کی ٹیم 181 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 138 رنز پر ڈھیر. لاہور کے کپتان شاہین آفریدی کی 3 وکٹیں. بیٹنگ میں محمد حفیظ کی 69 رنز کی شاندار اننگز. ہیری بروک اور ڈیوڈ ویزے کا بلہ بھی خوب چلا. حکومت پر جمہوری حملے کے لیے بلاول بھٹو کی قیادت میں جیالے نکل پڑے. پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ سے سلیکٹڈ ڈر گیا. وزیر خارجہ کو سندھ بھیج کر اپنے دفاع پر لگا دیا. بلاول بھٹو کا بدین میں خطاب. کہا معیشت تباہ کر کے عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم کے گھبرانے کا وقت آ چکا. عمران خان کا مقصد لوٹوں کو جمع کر کے سلیکٹڈ کرانے والوں کو خوش کرنا ہے. کراچی تبدین. پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کا جگہ جگہ بھرپور استقبال. ٹھٹھا، ماتلی اور سجاول میں عوام کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی. روانگی سے قبل آصفہ بھٹو نے بلاول بھٹو کے بازو پر امام ضامن باندھا. بلاول بھٹو اسی ٹرک پر سوار ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے وطن واپسی پر استعمال کیا تھا. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 34 اضلاع سے ہوتا ہوا 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا. میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں. 15 سال سے تم حاکم ہو، تمہاری حکومت ہے، اور سندھ کی حالت بدلی کہ نہ بدلی. بھٹو کی سیاست دفن ہو چکی. یہ زر اور زرداری کی پارٹی ہے. بلاول بھٹو سے 15 سال کا حساب لینے سندھ آئے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سندھ حقوق مارچ کے دوسرے روز کندکوٹ، شکارپور اور جیکب آباد میں دھواں دھار خطاب. علی زیدی نے کہا کہ سندھ کو زرداری مافیا سے نجات دلائیں گے. آئندہ الیکشن میں سندھ میں PTI کی حکومت بنائیں گے. پیپلز پارٹی پر لوگوں کو مارچ میں شرکت کرنے کے لیے 30 ہزار روپے دینے کا الزام. سندھ حقوق مارچ کے شرکاء آج رات جیکب آباد میں قیام کریں گے. ملک نالائق وزیر اعظم اور جاہل وزیر خارجہ کے رحم و کرم پر ہے. یوکرین میں پاکستانیوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور وزیر خارجہ سندھ میں مریدوں سے نذرانے وصول کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی حکومت پر کڑی تنقید. کہا اگر یوکرین میں کسی پاکستانی کو نقصان ہوا مجرم وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہوں گے. پوچھا کیا وزیر خارجہ صرف روٹیاں توڑنے اور سیر سپاٹے کے لیے ہوتے ہیں؟ اپوزیشن کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. ٹوٹل 9 دن کی یہ کھیل ہے جو تماشا یہ لگانا چاہتے ہیں. اور اب ہمیں بتا دیں ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے اور فخر ہے اور ناز ہے. بلاول بھٹو نہ عدم اعتماد لا سکتے نہ عمران خان سے استعفیٰ لے سکتے ہیں. اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک ہو گیا جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بندر بانٹ کیسے ہو. وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ. اپوزیشن جو تماشا لگانا چاہتی ہے وہ صرف 9 دن کا ہے. 30 دن بعد انہوں نے اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے. اتحادی ساتھ ہیں. عمران خان سیاسی سائبر اٹیک سے اپوزیشن کو دفن کر دیں گے. جنگ زدہ یوکرین میں پاکستانی طلبہ سخت مشکلات سے دوچار. 3000 میں سے 936 طلبہ کو پولینڈ بارڈر پار کرنے میں مشکلات کا سامنا. کئی مرد طلبہ 2 روز سے سخت سردی میں لائن میں کھڑے ہیں. پاکستانی سفارت خانے سے عدم تعاون کا شکوہ. کہا ہزاروں ڈالر خرچ کر کے پہنچے لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں. طالبات بھی کئی کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور. کہا گاڑیوں نے سرحد بہت دور اتار دیا تھا. 600 سے 700 طلبہ کو یوکرین سے نکالا جا رہا ہے. 125 کو بحفاظت نکالا جا چکا. 396 سرحد کے قریب ہیں. زیادہ تر طلبہ محفوظ مقامات پر ہیں جبکہ باقی بھی جلد محفوظ مقام پر ہوں گے. یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے کا موقف. سخت سردی میں یوکرین کی سرحد پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف قوموں اور علاقوں سے آئے لوگ پولینڈ میں داخلے کے منتظر. یوکرین پر روسی افواج کے حملے کا 5واں روز. دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں میں خونریز جھڑپیں جاری. روسی فوج یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خرکیو میں داخل. مختلف شہروں میں ہوائی اڈوں اور ایندھن کی تنصیبات پر بمباری اور گولہ باری. جنوبی علاقوں میں اسٹریٹجک بندرگاہوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ. خرکیو میں پائپ لائن تباہ ہونے سے بڑے پیمانے پر گیس کے اخراج کا خدشہ.
روس نے نیوکلیئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا۔ قوم سے خطاب میں صدر پیوٹن نے کہا کہ نیٹو ممالک کے بیانات پر وزیر دفاع اور آرمی چیف کو نیوکلیئر فورس الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ امریکہ نے جوہری فورسز کو الرٹ پر رکھنے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس نے کہا کہ ہمیں روس کے اقدامات کو ہر ممکنہ طریقے سے دبانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ یوکرین کا اب تک 4300 روسی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، 27 طیارے، 26 ہیلی کاپٹرز، 146 ٹینکس، 706 بختر گاڑیاں، 49 توپیں اور 2 ڈرونز بھی شامل۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملے میں اب تک 210 سے زیادہ شہری مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ یوکرینی اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں۔ روسی وفد سے بیلاروس کی سرحد پر ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اعلان، کہا آج بیلاروس کے صدر کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ بیلاروس کے صدر نے ذمہ داری لی ہے کہ یوکرینی وفد کے سفر کے دوران بیلاروس میں موجود تمام جہاز، ہیلی کاپٹرز اور میزائل زمین پر ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے یوکرین نے منسک میں مذاکرات کی روسی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ ملک میں کورونا سے مزید 20 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹوں میں 847 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.1% رہی۔ گزشتہ روز 40,127 ٹیسٹ کیے گئے۔ مختلف اسپتالوں میں داخل کورونا کے 1113 مریضوں کی حالت نازک قرار۔ پارٹی کا مارچ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں شہر قائد سے شہر اقتدار کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ پر امام ضامن باندھ کر بھائی کو رخصت کیا۔ کارکنان سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عوام سلیکٹڈ حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ کراچی منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والے لوگ بستے ہیں۔ ہمارا سفر قائد اعظم کے اسی شہر سے شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا عوامی مارچ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ 3 سال بہت ہو چکا ہے، بس اب سلیکٹڈ کو جانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی باقی سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکمرانوں نے سندھ اور بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے، اب سلیکٹڈ کو جانا ہوگا۔ خان صاحب نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے، عمران نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انسانی حقوق پہ حملہ کر چکا ہے۔ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قائد عوام کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کی ساتھ کا ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کو بحال کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 3.5 سال میں عمران حکومت نے کرپشن میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے مراد علی شاہ اور سندھ حکومت کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد عوامی حکومت آئے گی اور عوام کو ان کا حق ملے گا۔ عوامی مارچ شارع قائدین اور شارع فیصل سے ہوتا ہوا ملیر پہنچا۔ راستے میں استقبال کرنے والے کارکنان نے مارچ کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اسٹیل ٹاؤن میں استقبالیہ ہجوم سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ میرے نانا نے پاکستان اسٹیل کی بنیاد رکھی، اسٹیل مل ملازمین کو ان کا حق دلوا کر رہوں گا۔ بلاول بھٹو نے اس موقع پر مارچ کو بہتر طریقے سے شروع کرنے پر کراچی والوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔